السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہترین مضمون کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو آج کا ہمارا مضمون پسند آئے گا۔ معزز ناظرین کرام، آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت کا مرتبہ پہلے کی قوموں اور خاندانوں سے بڑا ہے، اور امت سب سے پہلے یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس امت کا یہ اعزاز ہے، اور یہ امت بڑی قربانی اور مشکلوں سے امت بنی ہے۔ اسی اعتبار سے ایک تاریخی واقعہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ سلطان ہیں جنہیں آج بھی دنیا بڑے فخر سے یاد کرتی ہے، اور آج بھی جب بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم بنے ہیں، سب سے پہلے ان جیسے اسلام کے شیروں کو پکارا ہے، جن کے میدان میں آنے سے پہلے ظالم اپنی شکست تسلیم کر لیتا تھا۔ معزز ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے سلطانوں کی تاریخ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بسال تک معرکہ آریاں جاری رہی۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ جنگ خطین کی جنگ تھی، جو ہفتے کے دوران 24 ربیع الاخر سن 385 ہجری کو پیش آئی، اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے 14 اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی کارلجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے، سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو، جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا، خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبیوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے نظر آتے ہوں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان، جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی، اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے بچے تھے، وہ میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا، جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کرایا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا، یعنی وقت کا بادشاہ تھا لیکن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینے کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے
حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے غصہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہاری رہائی دلائیں۔ یہ فقرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا وعدہ کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آخر آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہوں کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار وعدہ شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ سلطان اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ